بتائیے گا کہ اس کارروائی کے بعد کی صورتحال کیا ہے پاک افغان سرحد پر؟ بالخصوص سننے میں آیا تھا کہ دونوں طرف سے اس وقت جھڑپیں جاری ہیں، تو کیا کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے علی، آج کی جو سٹرائک ہوئی ہے اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہے۔ ماضی میں صرف ایک بار جو ہے 2022 کے اندر اپریل میں ایسی کارروائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد کافی ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلا تھا، لیکن اس قسم کی ایسکیلیشن دیکھنے میں جو ہے وہ نہیں آئی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کاؤنٹر سٹرائک کس طرف سے جو ہے وہ جانب سے ہوئی ہے، تقریباً 3 ایسے علاقے ہیں پاکستانی سرحد پر جس پہ اس ٹائم پر آلموسٹ انفارمیشن آ رہی ہے کہ ایسکیلیشن ہو رہی ہے، اور افغانستان کی طرف سے دراندازی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے برعکس جو آپ کا سوال ہے کہ کون ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ایک ہاٹ پرسوٹ فیوچر میں ہو سکتی ہے، میرے خیال میں جس طرح پاکستانی فارن آفس کی سٹیٹمنٹ ہے اور جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک میسج ایک سمبولیکلی وہ ڈیلیور ہو چکا ہے، اور اب یہ اس معاملے کو پولیٹیکلی اور ٹیبل کے پہ بیٹھ کر جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں فردر ایسکیلیشن دونوں ممالک کے لیے جو ہے وہ فردر خطرناک ہوگی، اور ایک انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک ریئیکشن اس سائڈ سے آیا ہے، لیکن چونکہ اب اس بات کو ریزالو بھی کرنا ہے اور ایک ایسی سچویشن پر جو ہے وہ جانا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جنگ کسی چیز کا جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکلتی، تو الٹیمیٹلی اس کا سلوشن ہوگا کیا، اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اچھا، ہم نے ایگزیکٹلی جو ریسنٹ ایگزامپل ایک دیکھی، محمد علی صاحب جو بات ابھی افتخار کر رہے ہیں کہ there has to be a diplomatic solution for that۔ ہم نے ریسنٹلی ایران کے ساتھ ایسا ہی ڈپلومیٹک سولوشن نکالا۔ ایران پہ سٹرائک ہوئی، سرجیکل سٹرائک تھی، انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے جواب دیا، اس کا پروپورشنیٹ آنسر تھا، لیکن اس کے بعد معاملات ٹیبل پہ سالو ہوئے۔ ڈو یو تھنک ان دس ویری سچویشن محمد علی صاحب اب اس کے بعد یہ ایسکیلیٹ مزید نہیں کرے گی اور اس کو ریزالو کر دیا جائے گا آن دا ٹیبل، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اخوان طالبان ایکشن لیں گے ان سٹرانگ ہولڈز کے خلاف جو ٹی ٹی پی کے افغانستان میں موجود ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں جو آپریشن مرگ بر سرمچار تھا اس سے مماثلت رکھتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں خاصی مختلف بھی ہیں۔ دیکھیں، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جناب ایک ہمسایہ مغربی ہمسایہ کی جانب سے کچھ دہشت گردی کی کارروائی پاکستان میں بہت عرصے سے ہو رہی تھی، تو اس کے خلاف پاکستان نے ایئر پاور کا استعمال کیا۔ ایران کے کیس میں بھی یہی تھا، یہاں بھی یہی تھا، لیکن ایران کے کیس میں جو حملہ ہوا تھا وہ ایران کی افواج کی جانب سے ہوا تھا، جبکہ یہاں پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ایک دہشت گرد تنظیم جو کہ افغان حکومت کی سرپرستی یا عشیرباد کے تحت آپریٹ کر رہی ہے۔ تو ایک تو بنیادی فرق یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایران جو ہے اگین افغانستان کی طرح ایک برادر اسلامی ملک ہے، لیکن ایک ریشنل نارمل سٹیٹ ہے جو کہ عالمی برادری میں ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا مقام بنانا چاہتا ہے۔ اس کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس نے اس بات کا ادراک کیا کہ یہ غلطی تھی، اور اس کے فوراً چند دن کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا، اور بلکہ اب نئی آنے والی حکومت تو یہ بھی توقع کر رہی ہے کہ ہم شاید ان کے صدر کو بھی ویلکم کریں گے۔ لیکن افغانستان کا معاملہ تھوڑا سا اس لیے مختلف ہے کہ افغانستان کی حکومت عالمی برادری کا باضابطہ طور پہ ابھی بھی حصہ نہیں ہے، اس کو کوئی ریکوگنائز نہیں کرتا، اور بتدریج مختلف دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ سر اٹھا رہی ہیں اور ان کی سرزمین استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ آج بھی جب پاکستان نے مرگ بر سرمچار کی طرح صرف ٹیررسٹ کو سرجیکل سٹرائک کے ذریعے نشانہ بنایا اور اس بات کو واضح کیا کہ ہم نے افغان حکومت، فوج یا کسی سرکاری اہلکار کو نشانہ نہیں بنایا ہے، تو جب جوابی کارروائی وہاں سے کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں نہ صرف ان کی سرپرستی کر رہی ہے بلکہ ان کے دفاع کے لیے اپنے سرکاری وسائل بھی استعمال کر رہی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ محمد علی صاحب، اور اسی کی طرف اس سے پہلے افتخار فردوس صاحب نے اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو افتخار صاحب I think you will reiterate that statement کہ افغان گورنمنٹ کے اندر ان کو سپورٹ ملتی ہے جو وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ یہ از اٹ اے فیکشن آف اے گورنمنٹ یا آن دا ہول گورنمنٹ پالیسی ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا ہے؟ ایک دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دیجئے
مزید ابھی ان کی کتنی تعداد باقی ہے ایسے ایلیمنٹس کی جو کہ انتشار پھیلا رہے ہیں پاکستان میں سرحد پار اور یہاں پر بھی؟ دیکھیں اگر ہم اس کو کرونولوجیکلی دیکھیں تو 2021 میں جب طالبان نے پہلی پریس کانفرنس کی اس حوالے سے تو انہی کے اسپوکس پرسن نے کہا تھا کہ یہاں پر ٹی ٹی پی کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ نومنکلیچر جو ہے وہ بدلتا گیا اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں آگے چلتی گئیں. اٹیکس پاکستان میں جو ہے وہ ایسکیلیشن شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ 2023 تک اگر ہم دسمبر تک ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو تقریباً 45% جو ہے پچھلے سال کے یعنی 2022 کے ایورز جو ہے وہ انکریز آ چکا ہے وائلنس کے اندر. اسے ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی وہ تو نہیں آئی کہ ہم اس معاملے کو ٹیکل کریں گے, لیکن اس کے برعکس ایک سٹیٹمنٹ ضرور آئی تھی کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کا ایکشن جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اب وہ ایکشن کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے اپنے ریزنز ہیں جو وہ obviously جس طرح بھائی نے بھی بولا کہ وہ ایک ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے نہیں, تو جو ان کے اپنی ایسپائریشنز ہیں وہ کافی مختلف ہے ایک ڈیموکریٹک یا لبرل ہیومنسٹ سوسائٹی سے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی تھی جب ہم امریکیوں کے خلاف لڑ رہے تھے, اب ہم ان کی مدد کریں گے, ہم ان کو ہینڈ اوور جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ لاجک obviously ایک ڈیموکریٹک ریپبلک یا ایک ماڈرن ہیومنسٹ سوسائٹی میں اس قسم کے لاجک جو ہے وہ کام نہیں آتے. لیکن کم سے کم روک تو سکتے ہیں نا ان کو کہ وہ ہمسایہ ملک میں کاروائیاں نہ کرے. دیکھیں اگر آپ ذبیح اللہ مجاہد کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو وہ ڈیفینسو نہیں ہے بلکہ وہ ایگریسو ہے جو اس معاملے کے بعد جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور ان کی جو ڈیفینس کا جو کاؤنسل ہے اور جو ان کے ڈیفینس منسٹر ہے ان کے آفس نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس میں کوئی قسم کی پیس کی جو ہے وہ بات نہیں کہ مل کے بیٹھ کر اس مسائل کا حل نکالتے ہیں. وہ ایک قسم کا ڈیوائڈ بھی پولیٹیکل ڈیوائڈ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے اداروں کو نشانہ جو ہے وہ بنایا ہے تاکہ وہ پولیٹیکل ڈیوائڈ کو جو ہے وہ کیش کر سکیں. میرے خیال میں اگر اس کا الٹیمیٹ سولوشن جو ہے وہ نکالنا ہے تو پاکستان میں ایک تو پولیٹیکل جو ہے کنٹینیوٹی سارٹ آف کنسنسس ہونا چاہیے, کیونکہ جو پروونسز سفر کر رہے ہیں اس میں ایک پولیٹیکل عنصر موجود ہے. جب تک وہ ول باقی نہیں ہوتی تب تک افغانستان جیسے پرابلمز جو ہے وہ ہمیں جو obviously ہانٹ کرتے رہیں گے. لیکن اس میں ایک عنصر جو ہے جو بالکل ہی غائب ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. دوحہ ایگریمنٹ پاکستان نے obviously اس کا سگنیٹری ہے لیکن کرایا جو ہے وہ امریکہ کا تھا اور اس کو ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ پش کرنا چاہیے. تو حالیہ دنوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو کچھ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آئی تھی, بلکہ یو این کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈوسیئر جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ ٹی ٹی پی جیسے اینٹیز افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. رہی بات جو فگرز کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اگر ہم اپنے اسپیشل ایڈوائزرز جو انوائے ہیں افغانستان کی اگر ان کی جو ہے فگرز لے لیں تو وہ تقریباً 70,000 کا فگر جو ہے وہ بتا رہے ہیں, لیکن یہ فیملی سمیت ہیں. لیکن جب 2022 کے اندر جب یہ پیس پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا تھا تو میکسیمم فائٹرز کی جو آپریشنل فورس ہے ایک ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی جو پاکستان کے اندر دراندازی میں انوالوڈ ہے وہ 8 سے 12,000 کے درمیان ہے. لیکن یہ بھی بہت بڑا نمبر ہے افتخار صاحب کمبیٹنٹس کا, 8 سے 12,000 جو ہے اٹس اے ہیوج نمبر. خیر میں اس پہ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے محمد علی صاحب, بڑی اہم گفتگو کی ابھی افتخار صاحب نے,